سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے مدعو کیا. بیسکلی سر ایشو یہ ہے کہ ایف بی آر کی جو ایکسرسائز ہے نا, وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ وہ ایک پوری فرٹائل ایکسرسائز ہے, اس کا ریزلٹ اورینٹڈ کوئی کام نہیں ہے. ایف بی آر ہمارا ریگولیٹ کرنے کے لیے, ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ضرور ہے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, وہ ٹارگٹ ایسے دیا تھا کہ اگر اکانومی چل بھی رہی پھر بھی ٹارگٹ ان کے پاس ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح اسکویز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس سے لوگ جو نا سسٹم سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں یا سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں. تو آپ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اگر سسٹم سے لوگ باہر نکل رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. اب آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارا انڈاکیومنٹ جو ایک برا سیگمنٹ ہے, وہ لیکن انڈاکیومنٹ تو ہے, لیکن وہ ڈاکیومنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے کہیں نہ کہیں, وہ سروائیو کیسے کر رہا ہے, اس کی کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب یہ جو چیز ہے نا, اس کو برجن کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ضرورت ہے. وہ ایف بی آر نہیں کر سکتا, وہ پالیسی میکرز کر سکتے ہیں. ان کو ایسی پالیسی لے کے آنی پڑے گی. اب پچھلے 6 مہینے سے صرف سپر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ سپر ٹیکس کا جنوری سے فیصلہ آیا ہے, اب اس پہ کلیکشن ہوگی. اب یہ ایسا ونڈ فال ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کا ریونیو جو ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا تو وہ پھر آپ کے لیے مطلب. اور اس سپر ٹیکس نے جو اس فیصلے کے بعد ہوا, اس نے اتنی لیکوڈیٹی سک کر لی جو کہ کہیں پروڈکٹیو یوز ہوتی, کہیں جاتی, اور کس طریقے سے, کیونکہ اس میں بیک ڈیٹڈ بھی سارا انہوں نے وہ ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو یہ تو اس پہ سونے سے آگا کہ آپ کو ریفنڈ نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے ہیں اپ فرنٹ پیمنٹ کرو, ریفنڈ بات کی بات ہے. تو مطلب آپ نے لیکوڈیٹی تو بالکل سک کر لی. اب آپ وہی کہتے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی چلے, ایکسپورٹ چلے, تو لوگوں کے پاس کیش لیکوڈیٹی ہوگی تو چلے گی. اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ ڈیجیٹلائز نہیں کر رہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فنڈ پڑا ہوا ہے, یہ ڈیلے کر رہے ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنے میں. اب اس کے ویسٹیج انٹرسٹ کیا ہے ان کے, اگر یہ ڈیجیٹلائز کریں گے اکانومی خود بخود جو ہے نا پروڈکٹیو ہو جائے گی. لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ صرف ڈیلے ہو رہا ہے. اینڈ ٹو اینڈ آپ ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, دیکھیں ریزلٹ آنا چاہیے. پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. فواد بھائی یہ ریفنڈ تو 327 بلین کے, اس کے علاوہ ایڈوانسز بھی ہے نا, کہ جو آرگنائزیشنز کو, کمپنیز کو, بینکس کو جو سال کے ایڈوانسز اور پتہ نہیں کتنے ٹائمز ایڈوانسز جو ہے وہ لے لیے گئے. دیکھیں انکم ٹیکس ریفنڈ تو آپ کو کبھی ملتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کھڑے ہوئے رہتے ہیں. 327 بلین ہے. سیلز ٹیکس کا بھی آپ کو جب آپ ریفنڈ کے لیے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے فاسٹ سسٹم میں دیا ہوا ہے, لیکن وہاں بھی یہ 12% پہلے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو یہ باقی پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک پائل اپ ہوتا ہوا جاتا ہے. تو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز ہیں جو ریفنڈ میں پڑے ہوئے ہیں. اب جیسے کہ انہوں نے بتایا کاشف صاحب نے کہ ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اگر سپر ٹیکس کی آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ ہمارے ریفنڈ سے کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ اپ فرنٹ پیمنٹ ہوگی, ایڈجسٹمنٹس کی بات کوئی نہیں ہو رہی. تو وہ پیسے وہ دینا نہیں چاہ رہے اور اس پہ یہ بات کر رہے ہیں. اگین جب آپ بات کر رہے تھے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی, آپ نے پچھلے سال بھی کچھ 7.5 ملین بیلز کاٹن پروڈیوس کی, 5.5 ملین بیلز آپ کے سسٹم میں آئیں اور 2 ملین بیلز آپ کے سسٹم سے نکل گئی. اگر آپ نے اتنا ٹیکس رکھنا ہے, 68.2% جانا ہے, تو یو آر فورسنگ پیپل ٹو کم آؤٹ آف دا سسٹم. تو یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ریونیو کا امپیکٹ بھی ہے, آپ کو جی ڈی پی کا بھی. یہ 2 ملین بیلز آپ کی جی ڈی پی کا حصہ ہو جاتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں, اور آپ کا جو نیٹ ہے وہ بڑا ہو جاتا, اور پھر آپ اس سے ٹیکس کما سکتے تھے. مگر ٹیکس ریٹ اتنا آپ نے زیادہ کر دیا ہے کہ پیپل ناؤ پریفر ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سسٹم. آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے, آپ یہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے اس پہ اور کیسے ٹیکس ڈالا جائے اور ان سے کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جائے. دس ول جسٹ کل دا بزنسز. اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے بزنسز جو ٹیکسٹائل کے اسپیشلی ایس ایم ای بزنسز ہیں وہ بند ہونے ہے نا, کنزمپشن نہیں ہے. آپ جو پرچیز پیرٹی ہے پاکستان کی, وہ آپ دیکھیں کہ کتنی کم ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ بچتا ہی نہیں. سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے آپ لوگوں سے ڈبل دیتی ہے,
تو یہ ملک میں صرف سیلریڈ کلاس سے ہی کاشف بھائی چل رہا ہے نا. صحیح بات ہے سر. ابھی 7E کا فیصلہ آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے الٹرا وائرس ہے. اب 7E پہ لوگوں نے ملینز آف روپیز دیے ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ چاہیے کہ ایک ایسا روڈ میپ بنائیں کہ اس میں وہ چیزیں ایڈجسٹ کریں. آپ ڈیفالٹ سے چارج مجھ سے سپر ٹیکس نہ پے کرنے کا دے رہے ہیں, لیکن جو میرے پیسے اگر آپ نے لیے ہوئے ہیں تو اس پہ کمپنسیشن بھی دیں. پھر یہ تو برابری کی مثال پہ ہوگا نا. اگر جب تک آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ کا پیسہ ہم اگر دے رہے ہیں تو ہم آپ کو واپس کریں گے, نہ آپ مجھے ہیلتھ دے رہے ہیں, نہ مجھے آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں, نہ مجھے روڈ دے رہے ہیں, تو آپ مجھ سے پیسے لیے جا رہے ہیں, تو یہ تو پھر میرے خیال میں کوئی بھی اکانومی کا اتنا بڑا حصہ, جیسے کہ ابھی فواد بھائی نے کاٹن کی مثال دی تھی, بیلز کی مثال دی تھی کہ وہ باہر ہوتا ہے, وہ جی ڈی پی میں نہیں آتا, جی ڈی پی میں آئے گا. اسی طرح سے یہ پراپرٹی جو ہے کہ جو اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 50 کروڑ ہے اور اگر آپ نے اس کا سلیب 8 کروڑ روپے رکھا ہے تو یہ 32 کروڑ یا 42 کروڑ روپے تو یہ آؤٹ ہو گئے نا. اور اس میں آپ ٹیکسیشن کے لحاظ سے بھی اور تمام چیزوں کے لحاظ سے اتنی بڑی اکانومی صرف کیش پہ چل رہی ہے, اور روزانہ جس ملک کے اندر سینکڑوں ارب روپے کا کام ہو رہا ہے صرف کیش پہ اور اوپن, اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. یہ کتنا خطرناک چیلنج ہے. یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ نے سیلریڈ لوگوں کی بات کی, 50% ٹیکس ہے سیلریڈ پہ, مطلب 100 روپے کماؤں, 50 روپے ٹیکس دے کے جاؤں, 50 روپے گھر لے کے جاؤں. اب آپ اس کی زندگی کو بالکل ریون کر دیتے ہیں. انفلیشن آپ 11% سے اوپر لے کے جا رہے ہیں. آپ اس کی لائف کو بالکل اتنی زیادہ, تو وہ کیوں یہاں کام کرے گا؟ اس کو مطلب اس کو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. بزنسز تو پھر بھی کسی طرح اپنے کیپٹل سے انویسٹ کر کے, بورائنگ سے کر کے, جس طرح, لیکن سیلریڈ کلاس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہے. ان کے لیے بہت ریلیف کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس دفعہ ان کو ریٹ کو ریوائز ہونا چاہیے.